مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی ایک عادت مبارکہ اور اس کا قانون ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں کافر لوگوں نے، نافرمان لوگوں نے، گنہگار لوگوں نے، دین کے مخالف دشمن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق لفظ استعمال کیا تھا سفہاء۔ سفہاء کا لفظ یہ جمع ہے سفیہن کی، اور سفیہ کہتے ہیں عربی میں کم عقل کو، جس کو ہم لوگ بے وقوف کہتے ہیں۔ اور اس کا معنی کے اندر یہ بات داخل ہوتی ہے کہ ایسا کم عقل جو اپنے عقل سے کوئی اپنا فیصلہ نہ کر سکے، بلکہ ہمیشہ دوسرے کی مانے، اور مانے بھی بلا دلیل۔ اپنی سوچ چونکہ ناقص ہے لہذا اس کو استعمال ہی نہیں کرتا، بس جو دوسرا کہتا ہے۔ ہماری سرائکی میں اسے کہتے ہیں ہیجڑے دا پانڈی، یعنی وہ بس آنکھیں بند کر کے دوسرے کے پیچھے چل رہا ہے، اپنے عقل سے کام ہی نہیں لیتا۔ تو کافر لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو زندگی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق والی، محبت والی، فنائیت والی، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں واقعتاً اپنے عقل سے کام نہیں لیتے تھے، اتنے فنا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور محبت میں کہ بس جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا معلوم ہو گئی، پھر اس پر کچھ بھی ہو جائے وہ قربان کر دیں گے، لیکن کریں گے وہی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ان کو نظر آئے گی، چاہے اس کے مقابلے میں دنیا کا نقصان ہوتا ہے، برادری کا ہوتا ہے، قوم کا ہوتا ہے، خاندان کا ہوتا ہے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ تھا عشق صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس عشق کو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ خود بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں، الیاذ باللہ، ان کا عقل ہے نہیں، اس لیے بس جو وہ کہتا جاتا ہے یہ کرتے جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان کی بات کو سننے کے بعد سوچیں، اپنے عقل کے ترازو پہ، کسوٹی پہ پرکھیں، اگر تو وہ عقل قبول کرے، کوئی سمجھ آئے، پھر تو مانے۔ ہر بات مانتے جانا یہ بھلا بھی کوئی بات ہے؟ اللہ نے کیا ہمیں عقل نہیں دی؟ آج کل بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھی دین کو اپنی کھوپڑی پر پرکھو، اپنے عقل پر پرکھو، مولوی کی ہر بات بغیر سوچے سمجھے نہ مانو، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، عقل بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل بھی گمراہ لوگوں کا پہلا نمبر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ تھا، وہ صحابہ کرام کو اسی بنا پر کہہ رہے تھے کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جیسے یہ کم عقل لوگ ایمان لے آئے ہیں، نہ باپ کا پتہ نہ خاندان کا پتہ، بس کلمہ پڑھا تو اسی کے ہو کے رہ گئے ہیں، اپنی کوئی بات سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نہیں مانتے، یہ تو سفیہ لوگ ہیں، کم عقل ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے اللہ کا ایک قانون ہے، جس چیز کی نسبت میرے اللہ کی طرف ہے، جس چیز کی نسبت میرے اللہ کی طرف ہے، مثلاً کعبۃ اللہ نسبت کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ رسول اللہ نسبت کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ کتاب اللہ نسبت کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ اولیاء اللہ نسبت کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ جس چیز کی ڈائریکٹ نسبت اللہ کی طرف ہے، اب اس کی کبھی کوئی توہین ہو، میرے اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی، اور ہمیشہ اللہ نے ترکی بترکی جیسے انہوں نے کہا، اللہ نے اس سے بڑھ کر کے خود ہی جواب دیا۔ مثال کے طور پر میں مثال عرض کرتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ پہلے تو آپ واعظ تبلیغ چھپ کے کرتے تھے، کچھ وقت تک خفیہ طور پر چھپ کے کرتے تھے، پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ کا جو کنبہ قبیلہ قرابت دار ہیں آپ ان کو تبلیغ کریں، ان کو آپ ڈرائیں، ان کو سمجھائیں کہ کفر کا انجام ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے رواج کے مطابق پہاڑ کی ایک چوٹی پہ تشریف لے گئے اور اپنا کپڑا چادر یوں اٹھا کر کے اس کو یوں فضا میں لہرایا۔ یہ اس وقت کا ایمرجنسی اعلان ہوتا تھا،
کوئی خاص ایمرجنسی ہو جائے، کوئی خطرہ ہو جائے تو یوں کرتا تھے، تو اس سے سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چادر کو ہلایا اور پھر نام لے کے بلایا، او فلانے کنبے والو، او فلانے کنبے والو، فلانے خاندان، فلانے قبیلے، جو عرب کے اندر بڑے بڑے قبائل اس وقت اس میں مکہ مکرمہ میں آباد تھے، تو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے حضور نے یہ اعلان کیا۔ اب لوگ اکٹھے ہو گئے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی چچا وغیرہ بھی تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی رکھی۔ یہ واحد پیغمبر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سب سے پہلی دلیل اپنی زندگی کو بنایا کہ میں نے تمہارے اندر لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر 40 سال کی زندگی گزاری، بتاؤ اس میں کوئی عیب، اس میں کوئی جھوٹ، اس میں کوئی دھوکہ، اس میں کوئی فریب، کسی کے ساتھ کوئی دغا، کبھی میری آنکھ کا، زبان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا کوئی ہے بے عیب زندگی۔ اپنی زندگی کو سب سے پہلی دلیل بنایا۔ اس کے بعد پھر فرمایا اب تم بتاؤ، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا ہے جھوٹا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے لوگ تھے سب نے بیک زبان کہا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا، اور صرف پایا نہیں، ہم نے آپ کا بارہا تجربہ کیا، جربناک مرارن، ہم نے آپ کا بار بار تجربہ کیا، تجربے کے بعد بھی کبھی ہم نے اس زبان سے جھوٹ نہیں سنا، اور کبھی آپ کے کردار پہ بھی کوئی غلط چیز نہیں دیکھی، ہم کہیں اعتراض اور انگلی نہیں رکھ سکتے۔ تو حضور نے فرمایا جب 40 سال تم نے تجربہ کیا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب چوٹی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ مکہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور تم بھی دیکھو تمہیں کچھ نظر نہ آئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہے، تو بتاؤ میری بات مانو گے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے، ہمیں نظر نہ بھی آئے تو ہم مانیں گے، ہم سمجھیں گے ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، یہ زبان غلط نہیں بولتی۔ تو حضور نے فرمایا اگر اتنا یقین ہے تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر میری دعوت یہ ہے، میرا مدعا یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، خدا کے قہر غضب غصے سے بچ جاؤ، کفر و شرک کو چھوڑ دو، آ جاؤ توحید پر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو اب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت تھا۔ یہاں اس موقع پر حضور کے چچوں میں سے ابو لہب جس کی کنیت تھی، اس نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور توہین آمیز انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کنکریاں پھینکیں اور کہنے لگا تباً لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے الیاذ باللہ، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ ہمیں اپنے باپ دادے والے دین سے پھیر دے، ہمیں اپنے مذہب کو چھڑوا دے، ہم تیری بات نہیں مانتے۔ اب اس نے لفظ کیا، بولا ذرا غور کریں، اپنے ہاتھوں سے کنکریاں اٹھائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکیں اور منہ سے لفظ کیا بولا تباً لک یا محمد، تب کا لفظ بولا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو گیا ابو لہب اور ہلاک ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ، تبت یدا، دونوں ہاتھ ابو لہب کے جن ہاتھوں سے کنکریاں اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی شکل بنائی تھی، فرمایا وہ دونوں ہاتھ بھی ہلاک ہو گئے، خود ابو لہب بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے بالکل سیم ٹو صیغہ بھی وہی استعمال کیا، جو لفظ اس نے استعمال کیا تھا اللہ نے وہی لفظ کو جواب میں کہا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں ان کو جب کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لے آئے یعنی صحابہ کرام، تو انہوں نے جواب میں آمن السفہاء، ایسا ایمان لائیں جیسے کم عقل بے وقوف۔ تو اللہ نے بالکل اسی لفظ میں جواب دیا، فرمایا الا انہم هم السفہاء، جو صحابہ کو سفہاء کہہ رہے ہیں یہی سفیہ ہیں۔ اس سے ایک مستقل ضابطہ نکل آیا جو دوسری حدیث میں بھی آتا ہے، جو اگر کسی مسلمان کو کوئی بندہ کافر کہتا ہے اور وہ واقعتاً کافر نہیں ہوتا تو یہ کفر کا جملہ بولا ہوا یہ واپس اسی کے اوپر آتا ہے جس نے بولا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ کسی بندے پر کوئی ایسی تہمت لگاتا ہے جو اس بندے میں نہیں ہوتی تو واپس لوٹ کے اسی کے اوپر آتی ہے۔
چاہے وہ اس کو فاسق کہے، فاجر کہے، الیاذ باللہ لعنتی کہے، کوئی اس طرح کا جملہ بولتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ لوٹ کے اسی کہنے والے کے اوپر آتا ہے۔ ابو لہب نے تباً کہا، لوٹ کے اسی کے اوپر آیا۔ منافقوں نے سفہا کہا، لوٹ کے انہی کے اوپر آیا۔ قرآن مجید کے بارے میں بے شمار واقعات ہیں، جس نے توہین کی اللہ نے برباد کر کے دکھایا۔ جو بھی اللہ کی طرف نسبت والی چیز ہے، مشہور بات ہے، ہمارے اکثر ساتھی جماعت والے بیان کرتے ہیں کہ رائے ونڈ کے اندر جو ہمارا مرکز تبلیغ کا جہاں سے اصل شروع ہوا کام، تو وہاں راستہ جب جاتا ہے اس کی طرف جانے کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ پر ایک موڑ، ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے محلے کے اندر کہ بھی ادھر کو جائیں یا ادھر کو جائیں، دونوں طرف احتمال بنتا ہے، اور وہاں ایک ہندو کی دکان۔ تو اس وقت لوگ جماعتیں جانے والے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ بھی مرکز کدھر ہے، تو وہ بندہ اشارہ کر کے بتاتا کہ ادھر ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ مرا، ہندو لوگ اپنی میت کو جلاتے ہیں، یہاں بھی جلاتے ہیں، تو اس ہندو کو جلایا گیا، 1000 کوشش کی، اس کا سارا وجود جل گیا، وہ بازو نہیں جلا، حالانکہ وہ کافر تھا، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ دین کے کام کی طرح لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا کہ بھی مرکز ادھر ہے۔ اس بازو کو جو اپنے اشارے میں استعمال کرتا تھا تو وہ بازو نہیں جلا، باوجود کہ سارا وجود جل کے کوئلہ ہو کے راکھ ہو گیا۔ میرا جب تبلیغ میں جب پیدل چلے میں چل رہا تھا تو یہ ادھر اپنا ثوابی روڈ کے اوپر، جہانگیرہ موڑ سے ثوابی روڈ کی طرف ایک گاؤں ہے، وہاں ہماری 28 دن کی تشکیل تھی۔ تو ایک دفعہ ایک گھر سے دعوت آئی، پٹھان لوگ ماشاءاللہ ویسے میزبان بہت زیادہ ہیں، ایک گھر سے دعوت آئی کہ بھی جماعت کی روٹی ہم نے پکانی ہے۔ پتہ چلا کہ اس گھر کا تو کوئی مرد ہے نہیں، نہ بیٹا ہے اس عورت کا، نہ اس کا خامند ہے، کوئی مرد نہیں ہے، لیکن وہ روٹی دعوت کرنا چاہتی ہے۔ تو جماعت والوں نے انکار کر دیا کہ بھی یہ تو ہمارے دستور اصول کے خلاف ہے، وہاں کوئی مرد ہو، کوئی وقت لگا ہوا ہو۔ پھر تو بعد میں اس عورت کا پیغام آیا اور کہ وہ بہت زیادہ غم زدہ ہے اور رو کے کہہ رہی ہے کہ مہربانی کرو میرا کھانا قبول کرو، اس لیے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو اللہ والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہاتھ، وہ جسم، وہ زبان، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو میں اللہ والوں کا کھانا پکاؤں گی تو میرے وجود پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اب یہ حقیقت ہے کہ جس چیز کا تعلق میرے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، جیسے میں نے چند مثالیں دی، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس سال کا یہ واقعہ ہے جو قرآن مجید سورہ فیل کے اندر بیان کیا گیا 30ویں پارے میں، کہ ابرہہ بادشاہ حبشے کا ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا۔ لمبا واقعہ ہے، لیکن اللہ نے کیسے اپنے گھر کی ابابیلوں سے حفاظت کروائی، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کی طرف ڈائریکٹ ہے۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، یہ چیزیں جو اللہ کی طرف نسبت رکھتی ہیں، کبھی بھی ان کی توہین کا خیال بھی دل میں نہ لانا، ورنہ اگلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا بندہ مرتے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی جس چیز کا تعلق میرے اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس کی طرف نسبت ہے، ہمیشہ اس کا احترام کرنا۔ ہماری خانقاہ دارالسلام میں ہمارے حضرت شاہ صاحب کا پوتا ہے، دوسرا نمبر چھوٹا، عامر شاہ صاحب، حالانکہ وہ کوئی پڑھا لکھا یعنی دینی لحاظ سے پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی حافظ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، لیکن اچھے ماحول میں پرورش ہوئی۔ اس وقت تو بالکل ینگ تھا، ابھی تو شادی شدہ بچوں والا ہے، اس وقت تو بالکل چھوٹا ینگ ابھی بچہ تھا۔ ایک بندہ کھڑا ہے حافظ قرآن کی طرف پشت کر کے، پیٹھ کر کے، تو وہ جا کے اس کے کندھے کو پکڑ کا، تجھے شرم نہیں ہے تیرے پیچھے حافظ قرآن کھڑا ہے تو اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہے۔ میں حیران ہو گیا اس بچے کی سوچ کو دیکھ کے کہ اچھے ماحول میں پلنے کی وجہ سے کتنا ادب آ گیا ہے۔ قرآن کا ادب صرف نہیں، اس کے سینے میں حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہے، اس کی طرف بھی پشت کرنے کو وہ برا سمجھ رہا ہے۔ اور ہم تو پتہ نہیں، اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بات ہو جائے گی اور وہ بیچارہ داڑھی والا ہوگا تو ہم اس کی ذات پر بات بعد میں کریں گے، اس کی داڑھی پر بات پہلے کریں گے۔ کسی مسلمان سے بات ہو جائے گی تو کلمے پر، تم مسلمان ہو، تم مسلح ہو، تم کلمے والے ہو، تم فلاں، یعنی ہم نمازی سے بات ہو جائے گی تو نماز پر، تبلیغی سے ہو جائے گی تبلیغ پر، مولوی سے ہو جائے گی علم پر، یعنی یہ ہمارا قومی المیہ بن چکا ہے۔ قصور میرا ہے، میرے علم کا تو نہیں ہے، قصور میرا ہے، میری داڑھی کا تو نہیں ہے۔
قصور میرا ہے، میری تبلیغ کا تو نہیں ہے، جو بھی میں جس دین کے شعبے کے ساتھ منسلک ہوں اس کا قصور تو نہیں ہے، لیکن اس وقت مسلمان نے پہلے اٹیک اس پر کرنی ہے، اور یہ ہمارے نظریات کی کمزوری کی دلیل ہے، دین سے محبت میں کمزوری کی دلیل ہے، کہ چونکہ ہمارا دین کے ساتھ وہ عقیدت والا محبت والا تعلق نہیں ہے، ورنہ ہم کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصول بتلا دیا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان دیندار اولیاء اللہ اس کے بارے میں زبان استعمال کرتا ہے تو وہ مت سمجھے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، یا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ جو ان کو کہہ رہا ہے وہ ان کو نہیں کہہ رہا، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ پھر میرے دوست سے اس کا معاملہ نہیں ہے، اس کی جنگ میرے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔